السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8 بیٹا ہم لوگوں نے حفاظتی اقدامات سٹارٹ کیے ہوئے تھے سیلاب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. اس میں ہم نے منصوبہ بندی کو ڈسکس کیا, رسک مینجمنٹ کو ڈسکس کیا. اب ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ہے ڈیزاسٹر کہتے کسے ہیں؟ قدرتی آفات جو ہیں ان کو ہم ڈیزاسٹر کہتے ہیں. اب تباہی جو ہے اس کے لیے ڈیزاسٹر لفظ استعمال ہوگا. قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر. اب ان قدرتی آفات پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو آفات ہیں اور وسیع پیمانے پہ ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنا, ان کو جو ہے ختم کر دینا بالکل جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے زمین کے اوپر جو تبدیلیاں لائے, جو فضا میں تبدیلیاں لائے, یہ اس کے اختیار میں. ہاں یہ ہے کہ ہم اس کے وجہ سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہے؟ اس میں منصوبہ بندی اور افات کے مطابق پہلے اور بعد ازاں کے عمل کو اختیار کیا جاتا ہے, اور اس میں جانی اور مالی نقصان میں کمی اور بحالی کے عمل میں تیزی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی بیسیکلی یہ بھی ایک منصوبہ بندی ہے, پلاننگ ہے. آفات کے مطالعے سے قدرتی آفتیں جو آتی ہیں, چاہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہے, چاہے وہ سیلاب ہے, سونامی ہے, ٹورنیڈو ہے, اب اس کے علاوہ جو ہے ارتھ کویک ہیں, زلزلے ہیں. ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے انسان کو منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ضرورت ہے. یعنی اس چیز کو ہم نہیں روک سکتے, لیکن اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں کیا چیزیں درکار ہیں یا کیا چیزیں ہمیں پلان کرنی چاہیے. تو اس میں پہلے ہم نے رسک مینجمنٹ وغیرہ میں جو ہے تفصیل سے پڑھا. اب اس میں وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس آفت کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد جو عمل اختیار کیا جاتا ہے اس کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں آپ کا جو جانی نقصان ہو جاتا ہے, لوگ مارے جاتے ہیں, جانور ختم ہو جاتے ہیں, مال و جائیداد آپ کا ختم ہو جاتا ہے, آپ کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور آپ کی پراپرٹیاں ختم ہو جاتی ہیں, آپ کا بزنس ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو تباہ ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو دوبارہ سے ری ہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے, یا اس نقصان کی بحالی کے لیے, یا اس کی کمی کے لیے اقدامات جو کیے جاتے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے سب سے بڑی جو ایگزامپل ابھی ان دنوں میں رہی وہ کراچی میں جو ہے جو سیلاب کی حالت رہی, اور لوگوں نے جن مشکلات کو فیس کیا وہ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ بار بار اس چیز کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو سب سے بڑا زلزلہ 2005 میں آیا, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے, جو تباہی مچی اور جو کچھ بھی ہوا, اس میں کتنے لوگ مارے گئے. کیا جو باہر سے آنے والے لوگ تھے یا باہر کے ممالک کے لوگ تھے انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. پھر اس کے بعد اپنے لوگ جو ہیں, ہمارے عوام جو ہے سب سے زیادہ جو ہے سپورٹیو رہی, آرمی بہت سپورٹیو رہی. تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو یا تو اس کی بحالی کی طرف اس کو لے جانے کے لیے, یا اس چیز میں جو نقصان ہوا ہے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو ہے ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. اینڈ ابتدائی اطلاع کا نظام, یعنی سب سے پہلے ایسی کیا وارننگ سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پہلے پتہ چل جائے. یعنی اگر سیلاب ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیلابی ریلا کہاں کہاں سے گزرے گا, اس لیے ہم بر وقت جو ہے جو جہاں پہ سیلاب موجود ہے ان جگہوں کو اگر ہم نہیں کر سکتے انتظام اس کے لیے, تو جو جن راستوں سے وہ گزرے گا ان کو جو ہے ان کے پشتے مضبوط کرنا, ان کے سائڈ میں مٹی ڈالنا, پتھر ڈالنا, اور اس کے علاوہ جو ہے جن راستوں سے وہ گزر رہا ہے وہاں سے زیادہ تر جو مقامی آبادی ہے ان کو ایویکویٹ کرنا, ان کو محفوظ جگہوں پہ پہنچانا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ بر وقت انتظام کرنے میں آتی ہیں. یا پھر اگر ارتھ کویک کہیں آ رہا ہے, زلزلہ ہے, تو اس کی بھی شدت یا ریکٹر اسکیل پر جو بھی اس کی شدت ہے وہ ہم بعد میں تو اس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے زمین کی وائبریشن جو سٹارٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں وہ نقصانات ہوئے ہیں فوری طور پہ ہم وہاں پر جو ہے وہ مدد کے لیے جا سکتے ہیں, تاکہ جو ہے جانی نقصان کم سے کم ہو. ٹھیک ہے, تاکہ وقت سے پہلے افراد, معاشرہ, حکومت اور تنظیمیں خطرے کے لیے تیار ہوں اور متوقع نقصانات سے بچنے کے لیے پیش از وقت اقدامات کر سکیں. یعنی جو کنسرن ادارے ہیں جن کا کام ہے, اور خود جو عوام ہے یا اس علاقے کے لوگ ہیں اس چیز سے اویئر ہو جائیں. اب قدرتی آفت جو ہے وہ جس تک آتی ہے تو یہ اللہ پاک تک ہے کہ وہ آفت جو ہے
انسان کو پتہ تو نہیں ہے کہ وہ کس وقت آئے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کر کے ہم اس کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. ہم بر وقت ہمیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، ہمیں موسموں کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، ہمیں ارتھ کویک کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، ہمیں جو زیادہ ایکٹیو زون ہے ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پلیٹس کس وقت ایکٹیو ہو رہی ہیں، وہ کب جو ہے وہ چیز جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں ان سے تھوڑا بہت آگاہی ہوتی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو اس لیے جو ہے ہم اس کو یوز کر کے اس کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے سیلاب سے پہلے اور دوران اور بعد کی حکمت عملی. یعنی سیلاب سے پہلے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس کے دوران کیا ہونی چاہیے اور اس کے بعد کیا ہونی چاہیے. پاکستان میں قدرتی آفات و خطرات سے نمٹنے کے لیے ملکی اور صوبائی سطح پر ادارے قائم کیے گئے ہیں جنہیں NDMA کہتے ہیں، جن کو ہم پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے. اس اتھارٹی کا کام کیا ہے، ان میں علیحدہ علیحدہ شعبے ہوتے ہیں جو حادثہ سے پہلے، دوران اور بعد میں خدمات فراہم کرتے ہیں. یعنی اس نے جو خطرہ ہے، نقصان ہے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آ چکی ہے وہ آفت، اس کے دوران اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور وہ آفت گزر چکی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے. بعض حادثات سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن جانی و مالی نقصان کو کم کرنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ان آفات کو نہیں روک سکتے، ہم سونامی آنے سے نہیں روک سکتے، ہم زلزلہ آنے سے نہیں روک سکتے، یہ اللہ کے کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. سیلاب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کسی بھی آفت یا سیلاب کی صورت میں PDMA یا NDMA اور محکمہ موسمیات قبل از وقت پیش گوئی کرتے رہتے ہیں. یعنی ان دونوں ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بھی اور پروونشل مینجمنٹ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان دونوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بر وقت جو ہے وہ اطلاع دیتی رہتی ہے. یہ حکومتی ادارے محتاط رویہ اختیار کر کے عوام کو آگاہ رکھتے ہیں اور پیش کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان اور سیلاب کی صورت میں قریبی آبادیوں کو حالی کرایا جا سکے. جو عمارتیں کثیر منزلہ ہوتی ہیں، یعنی جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں، ان میں موجودہ لوگوں کو بالائی منزل پر محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے. بالائی یعنی اوپر والی، یعنی اگر 2-3 منزلہ عمارت ہے تو اس کے سب سے اوپر والا حصہ جو ہے اس پر جو ہے آپ کو محفوظ کیا جائے. لیکن یہ سیلاب کی صورت میں، ارتھ کویک کی صورت میں یہ ہے کہ آپ نے ان بلڈنگ سے دور ہونا ہے تاکہ اگر وہ بلڈنگ گر جاتی ہیں تو آپ کو نقصان کم سے کم ہو. پھر اس کے بعد محتاط رویہ اس نے کہا ہے. محتاط رویہ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی پہ PTV وغیرہ پہ اتنی زیادہ تفصیل سے خبروں میں کوئی بھی ہنگامی حالت کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے، جبکہ باقی چینل پہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی خبر بار بار دہرائی جاتی ہے. تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو جاتا ہے. آپ اس چیز سے اگر ڈر لگ رہا ہے آپ کو، آپ اس چیز سے خوف کھا رہے ہیں تو وہ مزید آپ کو خوف زدہ کرے گی. تو اس لیے بیسیکلی ہماری گورنمنٹ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم نقصان لوگوں کو بتایا جائے، کم سے کم خطرات جو ہیں اس کی وجہ سے نقصانات جو ہیں ان کو بتایا جائے تاکہ لوگ زیادہ پینک کریٹ نہ کریں، لوگ پریشان نہ ہوں، اور جو واقعی جہاں پہ اس کی اطلاع کی ضرورت ہے وہاں ان علاقوں میں جو ہے اطلاع پہنچائی جائے اور جو ہے اس سے پہلے نقصانات سے بچنے کے لیے جو ہے کام کیا جائے اس پہ. سیلاب کے بعد کیا کرنا ہے، اب بحالی کے عمل کو تیز کیا جائے. سیلاب کے بعد مختلف وبائی امراض کے پیدا ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ بحالی کا عمل یعنی ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے، لوگوں کی جو تباہی ہو گئی ہے، اب وہ تباہی جو ہے ہم نے لوگوں کو جن کو بچا لیا ہے ان کو ہم نے دوبارہ ان علاقوں میں آباد کیسے کرنا ہے، دوبارہ کس طرح سے ان کے گھروں کا یا ان کے جانوروں اور ان کا باقی جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ان کو ہم جن جگہوں پہ منتقل کریں گے، جہاں ان کی رہائش کا انتظام کریں گے، کھانے کا کریں گے، تو ان جن علاقوں سے وہ آئے ہیں وہاں سیلاب میں گندگی بھی بہہ رہی تھی، اس میں جانور بھی، مردہ جانور بھی بہہ رہے تھے، اور اس طرح کے جراثیم اور مختلف بیماریاں پھیلانے والی جو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اس کے اندر موجود تھی. تو اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ وبائی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. فیلڈ اسپتال قائم کیے جاتے ہیں، کیمپ لگائے جاتے ہیں، ڈسپنسریاں جو ہیں وہ آفت زدہ علاقوں میں قائم کی جاتی ہیں، اور غذائی ضروریات پورے کرنے کو یقینی بنایا جاتا ہے. اگر پہلے کچھ سالوں
آج سے 10 سال پہلے کے پنجاب کے حالات کو اگر دیکھا جائے، جب اس میں سیلاب بہت زیادہ آتا تھا، اور جو ہے ہمارے جو 5 دریا ہیں ان کے حوالے سے، جو انڈیا میں ہمارے ہیڈ ورکس ہیں، اس حوالے سے جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی تو جب کھول دیا جاتا تھا پانی، تو پورے پاکستان میں، پنجاب میں سیلاب آتا تھا، اور اگر لوگوں کو ایویکویٹ کیا جاتا تھا وہاں سے، اور جو سیلاب میں گرے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو جہازوں کے ذریعے سامان پھینکا جاتا تھا، جہازوں کے ذریعے کھانا پھینکا جاتا تھا. تو اس طرح سے ایسی حالت میں آپ کو ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیلاب اترنے کے بعد فوری طور پر عوام اور متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لے جانے کے اقدامات کیے جائیں. یعنی ان کی آپ سپورٹ کریں گے تو تبھی وہ دوبارہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں، ورنہ ان کے پاس تو جو کچھ تھا وہ بہہ گیا پانی میں، اور یا کسی آفت کی نظر ہو گیا. تو اس لیے انہیں دوبارہ آباد کرنے کے لیے، یا ان لوگوں کو دوبارہ آباد ہونے کے لیے بہت محنت، بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی، اپنی پلاننگ کرنی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو اسٹوڈنٹ.